الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے رمضان کے پورے مہینے کی عبادت کے بدلے صرف ایک کٹورا پانی کا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی تھی اور جنگل کی طرف نکل گیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ربانیت کرنا جائز نہیں ہے، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا، وہاں پانی کا چشمہ بہا دیا اور اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہاں پر انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ وہ روزانہ وہاں سے ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی کا پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اور اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں جب بھی مروں تو میرا سر سجدے کی حالت میں ہو اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو میں سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں، اور لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام لوگوں کے لیے پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر وہاں کے لوگوں پر اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا ہے، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے یہ کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر کی وجہ سے تجھے میں نے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے بدلے میں کہا کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا ہے، گویا کہ میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو بجائے جنت میں لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل نہ کرو، بلکہ اسے جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پر پہنچا دیا۔ ایک دم جب اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا، پیاس پیاس کرنے لگا۔ جہنم کے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ وہ عابد بھاگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلا دے۔ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی ہی خالص عبادت ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا مفاد شامل نہیں ہے، اور اس نے اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب وہ پانی پینے کے بعد اس کی جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو واپس لے کر آؤ۔ انہوں نے پھر اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اب تو نے 500 سال کی عبادت تو پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، مگر دنیا میں تو 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا،
اس کا حساب دے۔ اور انار کا جو درخت لگا تھا تو 500 سال تک وہ انار کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ اور تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے بدلے جتنے سانس لیے اس کا حساب دے، اور ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ تجھے میں نے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی اور سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اور اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، اور ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی عبادتیں، کتنے روزے اور کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ اور تو نے 500 سال تک اگر میری عبادت کی ہے تو میں نے ہی تجھے اس عبادت کے لیے ہمت اور طاقت عطا کی تھی، اور اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، کھانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج تو اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ اور تم نے آج تک جو کیا وہ ہماری مہربانی سے ہے، اور کیا پتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر وہ عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، کہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، اور کسی کے عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے 500 سال کی عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی پی لے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی۔ نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل ہی تھا، اور اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے، اور انسان کے نیک اعمال ہی اس کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم ہے، اور اسے تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت تو ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔